تلك آيات الحسين صغر السبط لتحوي كربلاء جنتين، كربلاء جنتين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ. ارباب کرم، جو ہم لوگوں کا اس میں موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک اسپیکٹ آف حسینیت جو آپ سن رہے ہیں. اسلامک اسپیکٹس آف حسینیت یعنی حسینیت کے جو امپورٹنٹ اسپیکٹس آف حسینیت، حسینیت کے جو خاص پہلو ہیں، اہم پہلو ہیں، وہ کیونکہ ساری باتوں کو تو مختصر تقریر میں کر پانا مشکل ہوگا اور آسان نہیں ہے. تو اس لیے جو خاص اور اہم پہلو ہیں حسینیت کے، امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں، ان پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. تو اس لیے اس میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ امام حسین کی جو اب تک کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی وہ یہ ہے کہ کربلا میں امام کو طاقت کا ایک مقابلہ کرنا تھا. اگر طاقت سے مقابلہ ہوتا تو کوئی نئی چیز نہیں تھی، دنیا میں ہوتا رہا ہے، اور حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ آپ طاقت کا مقابلہ کر پاتے. اور اگر یہ دیکھا جاتا کہ مظلوم ظالم کے مقابلے میں آپ بھی وہی فورس لگانے لگتے تو ظالم کا ظلم ظاہر نہ ہونے پاتا. ظالم کا ظلم جو ظاہر ہوا ہے وہ آپ کی مظلومیت اور اختیاری مظلومیت سے ظاہر ہوا ہے. تو میں جیسے ایک مثال آپ کے سامنے دیتا چلوں کہ اگر جو ہرملہ جس کے پاس ایسا تیر تھا، جو وہ خود کہتا ہے کہ اگر 6 لوہے کی چادریں لگا دی جائیں اور میں تیر مار دوں تو ان لوہے کی چادروں سے پار ہو جائے، تو جس کا تیر ہو، اس تیر کا جواب کوئی بڑا تیر انداز بھی دے تو مقابلہ برابری پر چھوٹ جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے اس اختیاری مظلومیت کو دنیا کے سامنے رکھا کہ آپ نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو جو بھوکا تھا، پیاسا تھا، جس کی فیڈنگ بھی نہیں ہو پائی تھی، اس کو لا کر کے سامنے رکھا. اور جس وقت پوری گفتگو میں آپ کے ذہن میں ہے اور اس نے تیر چلایا تو آپ ہاتھ ہٹا سکتے تھے، آپ بیٹھ جاتے، یعنی تیر فطری بات ہے کہ دور سے چلایا جا رہا ہے تو اس کے آنے میں کچھ نہ کچھ وقت لگے گا، لیکن تیر کا لگ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام عالی مقام نے وہ تو تیر جو تھا اس کو اپنی اختیاری مظلومیت سے بچے کی گردن پر آنے دیا. یہ توجہ کہ ہمارے دوست حیدر زیدی صاحب اچھی بات کہی ہے، تیر اصغر کے لگا اور ہرملہ خود مر گیا. اگر دیکھا جائے تو ہرملہ کی سے بڑی شکست کیا ہوگی کہ ایک ننھے سے بچے نے اسے شکست دے دی. آج تک دنیا علی اصغر کو یاد کر رہی ہے اور ہرملہ کے ظلم کو بھی علی اصغر کے ہی کی معرفت ہی یاد کیا جا رہا ہے. تو امام نے اپنی اس پورے پیٹرن کے اندر ایک ایسی ٹیکنیک سامنے لا کے رکھی تاکہ ساری دنیا کے سامنے کردار کی عظمت ابھر کے آئے کہ کیریکٹر، ویلوز، آنیسٹی، ایمانداری، مساوات، لوگوں کی ہمدردی، ایک دوسرے کا خیال، یہ سامنے ابھر کے آ جائے، بجائے اس کے کہ یہ چیز سامنے آئے کہ طاقت و قوت کوئی چیز ہے. اس کی جگہ انسانیت، کیونکہ دیکھیں آدمیوں میں اور جانوروں میں فرق ہے. شیر جب لڑنے لگتا ہے تو وہ اپنی پوری طاقت لگا کر کے وہ جیت جانا چاہتا ہے. اب دیکھیں انسانیت کی تعریف یہ کی جاتی ہے، آج کے دور میں بھی غور کر لیجئے، یہ حسینیت ہی ہے کہ انسان خون دے کر کے دوسرے کی جان بچا دیتا ہے. خون کسی کو قتل کر دینا اور اس کا خون بہا دینا کمال نہیں، بلکہ کسی مرتے ہوئے آدمی کو خون دے کر کے بچا لینا کمال ہے. تو اس لیے یہ عرض کرنا ہے کہ امام نے اس موقع کے اوپر سب جگہوں پر یہ کیا. ایک ٹیکنیک پر جو آج جلدی توجہ کر لی جائے، اور وہ یہ کہ امام عالی مقام نے ایک کام یہ کیا کہ آپ نے کوئی ویسی تقریریں نہیں کیں
کہ ساتھیوں کے سامنے کہ ہم لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ جوش دلانے والی تقریر ہے۔ عام طور پر جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں اور جو لڑنے والے ہوتے ہیں وہ ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، جیت ہوتا ہی رہتا ہے کہ تم وہ ہو، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہو، تم جیسے ہو تم، یہ سب کیا جاتا ہے۔ امام نے جوش دلانے والی کوئی تقریر اپنے ساتھیوں کے درمیان یا جن کو ساتھ لانا چاہتے تھے ان کے لیے نہیں کی۔ دیکھیں نا، جس تقریر کو بھی کیا ہو، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر جب راستے میں آئی تو لوگوں کے سامنے وہ 2 آدمی آئے تھے جن کو خبر مل گئی تھی، جو پتہ لگانے کے لیے گئے تھے، اور حضرت کے سامنے آئے اور کہا کہ کچھ اہم خبر ہے، اندر چلیے تو بتائیں۔ تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اندر چلو، کہا بتاؤ، یہیں بتاؤ، سب کے سامنے بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کا سر یزید کے پاس بھیجا گیا ہے۔ لاش کا عالم یہ ہے کہ ہانی اور ان کی لاش کے پیروں میں رسی بندھی ہے اور اسے کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ یعنی جو جتنا بھی اپنے اعتبار سے ظلم ہو سکتا ہے وہ سب کیا جا رہا ہے۔ اس خبر سے نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ کوفے کے یہ حالات ہیں، جب ان کے سفیر کا یہ عالم ہے تو کیا ہوگا۔ امام اس لیے چاہتے تھے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوں وہ چلے جائیں۔ دیکھیں کتنا بڑا فرق پڑ جاتا اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب حر کا ادھر سے عاشور کے دن ادھر آنا، اور اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں جو اتنے امپورٹنٹ ہسٹوریکلی نہیں ہیں، ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، ان کا ادھر سے امام حسین کی نصرت میں آنا، مگر امام حسین کی طرف سے ایک آدمی کا بھی ادھر نہ جانا آپ کی واضح فتح کو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ظاہر کیے دے رہا ہے کہ آپ جیت گئے۔ کیسے جیت گئے؟ کہ آپ کے ساتھ موت کو لوگ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی مخالفت میں دشمن کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ وہ جانے میں دولت بھی ہے، امارت بھی مل سکتی ہے، پیسہ بھی حاصل ہوگا، کچھ منصب بھی مل جائے گا، یہ ساری باتیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ امام عالی مقام نے ایک بات غور کیجیے گا، کوئی ایسی تقریر نہیں کی، ہر جگہ یہی کہا ہے۔ اب دیکھیے بہت عام بات ہے، لوگ کہتے تھے آپ قتل کر دیے جائیں گے، ارشاد فرمایا اگر میں کہیں بھی چلا جاؤں، کہیں چھپ جاؤں تو بھی یہ مجھے نکال کر کے جانور کے سوراخ سے اور اس کے بل سے نکال کے مجھے قتل کر دیں گے، تو یہ میرا قتل تو یقینی ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں کہا کہ میں مارا نہیں جاؤں گا، تو جب امام قتل کر دیے جائیں گے تو ساتھیوں کا بھی کیا حشر ہوگا۔ آپ نے کوئی ایسی تقریر کہیں نہیں کی جس سے کسی کو یہ احساس ہو کہ کچھ ملے گا، ابھی میں گورنر بن جاؤں گا۔ یہاں تک کہ میں کہتا ہوں جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بنے تھے 4تھی منزل کے اوپر، تو آپ کو کتنے لوگوں کو تھا کہ ہم ان کی بیعت کر لیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا جن کو ناراضگی ہوئی، وہ اسی لیے ناراضگی ہوئی کہ کوئی گورنر بننا چاہتا رہا ہوگا، کوئی سپہ سالار بننا چاہتا رہا ہوگا، حضرت علی نے نہیں بنایا تو ناراضگی ہو گئی۔ تو مگر یہ حضرت علی نے کچھ کہا بھی نہیں تھا کسی کے لیے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ نے کوئی تقریر یہ نہیں کی، نہ کسی سے کہا بچ جاؤ گے، نہ کسی سے کہا کہ تمہیں منصب ملے گا، سب کو آپ ویلوز کے اوپر لے آئے کہ اسلام کے لیے آؤ، اسلام کی قدروں کو بچانے کے لیے آؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو شاید آپ سے برسبیل تذکرہ بائی دا وے کہتا چلوں، جنگ احد میں اللہ کے رسول موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن جبیر بہت مشہور صحابی تھے، ان کو 50 آدمیوں کے ساتھ تعینات کیا تھا کہ تم اس ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ۔ ایسا راستہ تھا جہاں پیچھے سے حملہ ہو سکتا تھا، اور ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر جنگ احد میں حاوی ہو گیا اور جو مکے سے آئے تھے سب بھاگنے لگے۔ بس جو مال غنیمت لوٹنے کا معاملہ آیا تو وہی لوگ جو تھے ان کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، مگر وہ سب ادھر آ گئے اور اسی کام میں لگ گئے۔ وہاں 6-7 آدمی بچے، ادھر سے خالد بن ولید جو ادھر سے آئے تھے، اس وقت تک انہوں نے اسلام بھی نہیں قبول کیا تھا، وہ ادھر سے آئے اور جنگ ہونے لگی اور پھر مسلمانوں کی بری حالت ہوئی۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال موجود ہے۔ ادھر کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ عاشور کی شب کو ہم دیکھیں، اگر اس سے پہلے بھی لوگوں سے کہا چلے جاؤ، ایک عاشور کی شب معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ایک صحابی تھے، نام ذہن میں اس وقت نہیں ہے میرا، ان کا ایک بیٹا بھی نصرت کے لیے آ رہا تھا،
وہ جو نصرت کے لیے بیٹا آ رہا تھا وہ گرفتار ہو گیا۔ امام نے اپنے ناصر سے کہا جن کا بیٹا گرفتار ہوا تھا کہ تم چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، اپنے بیٹے کو چھڑاؤ۔ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول میرے اوپر وائے ہو، یعنی میرا برا ہو، جو عرب کا طریقہ قاعدہ تھا کہنے کا کسی بات کے لیے، کہا اب میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، بیٹا گرفتار ہو گیا، ہو جائے اس کا جو حال ہو، میں آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو ایک بیٹا ان کا ان کے ساتھ بھی تھا کربلا میں، امام نے اس کو اچھی خاصے کپڑے اور پیسہ دے کر کے ان کے لڑکے کو حکم دیا تم جاؤ اپنے بھائی کو لے کے ادھر ہی سے چلے جاؤ، ادھر جانے سے کوئی نہیں تمہیں روکے گا، ادھر آنے سے روکے گا۔ یہ امام نے کیا، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ کارنامہ ہے ایک لیڈر کا، کہ میں آج بھی کہتا ہوں کوئی آدمی مجھے ایسا آدمی لا کے دکھائے جس وقت وہ کہے کہ تم کو مرنا ہے اور وہ مرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، امید زندگی کی بالکل نہ ہو اور وہ آدمی کھڑا ہو جائے۔ امام نے عاشور کے دن، مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جلدی جلدی آپ کو ذہن کو قریب کرنے کے لیے، میں نے سنا ہے نیپولین کے لیے ملتا ہے، ایک وقت فرانس میں نیپولین کے حالات خراب ہو گئے اور اس کے جو سپاہی اور سپاہی کیا وہی کمانڈر ساتھ چھوڑنے کو تیار ہو گئے، بھاگنے لگے ان کو جب شکست سامنے نظر آئی۔ تو نیپولین نے کیا کیا کہ فرانس کے جھنڈے کو زمین میں بچھا دیا کہ اچھا اگر جانا ہو تو اس جھنڈے کے اوپر پیر رکھ کے چلے جاؤ، یعنی ان کو متوجہ، ان کو صرف اس لیے کہ شاید اسی وجہ سے نہ جائیں، کیا ہوا کیا حشر ہوا، نہیں، اس جھنڈے کو بچھا دیا کہ تم اگر اپنے ملک کی بے عزتی کر کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا شب عاشور میں نے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی، بیعت کے معنی ہے ہم آپ سب کے ساتھ وفاداری کریں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، ختم، اب یہ ذمہ داری نہیں، یہ بیعت ہٹ گئی، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ مگر ان لوگوں نے ابھی بالکل سناٹا چھایا ہوا، پھر آپ نے وہ جو لیمپ جل رہا تھا، چراغ جل رہا تھا، آپ نے اس کو بجھا دیا اور کہا کہ اگر آنکھوں کی وجہ سے ایسا ہو تو تم اس رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو اس رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد کہا اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں شرم آ رہی ہو کہ ہم ساتھ چھوڑ کے چلے آئے تو میرے رشتہ داروں کا ہاتھ پکڑ لو، تاکہ یہ ہو کہ بھئی ان کو بچانے کے لیے ہم وہاں سے چلے آئے تھے۔ مگر ایک آدمی بھی شب عاشور امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں گیا، جبکہ وہ اجازت دے رہے تھے کہ چلے جاؤ اور اپنی جان بچا لو، یعنی ان کی اجازت سے وہ آدمی جا رہا تھا، بیعت ہٹا لی، جان بچانے کی بات کی، مگر کوئی آدمی وہاں سے ہٹا نہیں۔ یہ اتحاد و اتفاق ہم تو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، بھئی وہ سورہ صف میں شاید ہے کہ وہ لوگ کانہم یقاتلون فی سبیلہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ تعریف کی گئی ہے، یعنی اس گروہ کی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کیسے کانہم بنیان مرصوص، ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ ہمیں بہت مشکل سے دکھائی پڑتا ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار نظر آ جائے، مگر کربلا کے بھوکے پیاسوں میں ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ امام کی ٹیکنیک کا کمال ہے، آپ کی عظمت ہے۔ امام علی مقام کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے اگر تقریریں کی اور لوگوں کو متوجہ کیا راہ حق کی طرف آنے کے لیے، تو اپنوں کے لیے نہیں، غیروں کو شرم دلا کر کے دین کا پابند بنانے کے لیے کیا۔ یزید کے لشکر کے سامنے صبح آپ نے تقریر فرمائی ہے، مگر کبھی بھی آپ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں کہا کہ تم لوگ جو ہو میرا ساتھ دو اور دیکھو ایسا نہ ہو، نہیں، آپ نے کوئی ایسی بات، تو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام کے لشکر میں لوگ ٹکے رہے ہوں، کوئی ایسا فائدہ دکھائی نہیں پڑتا منصب کا، اس کا، حالات کا، کوئی دباؤ نہیں، مجبوری نہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں غلاموں کو جناب جون کے لیے ملتا ہے اور ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، جناب جون ایک غلام تھے اور جو جناب ابو ذر کے ساتھ بھی رہے، بھیج دیا تھا حضرت علی نے، جو جناب ابو ذر کے ساتھ، تو بوڑھے بھی ہو گئے ہوں گے، اور جناب ابو ذر کے ساتھ رہے، پھر امام حسن، پھر امام حسین، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین کے بھی غلام تھے جناب جون، کالے تھے، سیاہ فام تھے۔ امام نے جب انہوں نے اجازت مانگی ہے، لڑائی کی، جنگ کی اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، دیکھیں عجیب بات ہے، امام نے کہا جون تم تو راحت کے دنوں میں، آرام کے دنوں میں ہمارے ساتھی تھے، اب کیوں جان دیتے ہو؟
اچھا ایسا ہے، ارے یہ تو ہمارے سر کے خواہاں، ان کو ہمارا سر مل جائے گا کافی ہے، تم کیوں جان دیتے ہو؟ تو جو مشہور روایات کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ جناب جون نے تڑپ کر کے فرمایا کہ مولا آپ یہ نہیں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، معلوم ہے میں کالا ہوں، سیاہ فام ہوں، اور میرا رنگ صاف نہیں ہے، آپ کا خون جو ہے نورانی ہے، میرا خون جو ہے وہ سیاہ ہے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نورانی خون میں میرا سیاہ خون شامل ہو جائے، اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو صحیح جو میں اپنا یہ سیاہ خون ملا نہ دوں اس میں۔ اور اسی کا اثر تھا کہ امام جب اٹھ کے لاشیں پر گئے، جب امام عالی مقام جناب جون کے قریب گئے، آخری وقت تھا، تو اپنا رخسارہ بیٹھ گئے، زانو کے اوپر ان کا سر رکھا اور رخسارے پر رخسارہ ملنا شروع کیا، اور آنسو جو آپ کی آنکھوں سے گرے تھے اس سے جناب جون نے آنکھ کھولی ہے، اور جب جناب جون نے آنکھ کھولی تو مسکرائے اور روح جسم سے نکل گئی، قفس عنصری سے پرواز کر گئی روح، مگر اس وقت امام عالی مقام نے اسی عالم میں دعا فرمائی، پالنے والے میرا یہ غلام وہ تھا جس کو اپنی بدبو کا احساس تھا، اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے، اس کو اپنے سیاہ ہونے کے اوپر کا احساس تھا، اس کے چہرے کو نورانی کر دے۔ چنانچہ شب عاشور کی 11ویں محرم کی شب کی تمام واقعات میں یہ ملتا ہے کہ بنی اسد حیرت میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ کون سی لاش ہے جس کے چہرے سے، جس کے جسم سے، چہرہ تو سب کے سر کاٹ لیے گئے تھے، جس کے جسم سے نور آسمان تک جا رہا ہے اور جس کی خوشبو سے کربلا کا پورا بن مہک رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔